یہ جو معیار صداقت کے حوالے سے استدلال ہے، یہ معیار صداقت چیز کیا ہے اور وہ جو استدلال کرتے ہیں قرآن کی کس آیت سے کرتے ہیں؟ جب عام بندہ بیچارہ قرآن مجید کی آیات سنتا ہے وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اس نے بیان بدلے ہیں اپنے، تو ان کے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ کبھی کہتا ہے جی وہ 18 سال نہیں گزار سکتا، کبھی کہتا ہے جی وہ 23 سال نہیں گزار سکتا، کبھی کہتا ہے وہ 25 سال نہیں گزار سکتا، کبھی کہتا ہے اس کو تو فوراً سزا مل جاتی ہے۔ جو تین باتیں آپ نے بیان کی ہیں تو اصولی طور پہ جو مرزائی حضرات ہیں وہ ان تینوں میں سے کس دعوے کے اوپر اس کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں؟ اگر قادیانیوں کا معیار جو ہے وہ درست ہے 23 سال والا، تو پھر وہ بہاءاللہ کو نبی مانے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خاور رشید بٹ صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہمارا جو گزشتہ پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جو مرزائی حضرات ہیں وہ کس طریقے سے دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے قرآن کریم سے یا احادیث مبارکہ سے استدلال کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے اندر بھی ان کا ایک جو استدلال ہے قرآن سے وہ کرتے ہیں معیار صداقت کے حوالے سے، وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں استاد محترم کی جانب۔ استاد جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو معیار صداقت کے حوالے سے استدلال ہے، یہ معیار صداقت چیز کیا ہے اور وہ جو استدلال کرتے ہیں قرآن کی کس آیت سے کرتے ہیں، اس بارے میں آپ ناظرین کو ذرا گائیڈ کریں، بتائیں کہ کیا چیز ہے یہ۔ اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قادیانی لوگ مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے سورۃ الحاقہ کی آیات پڑھتے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ نبی ہمارے اوپر کوئی جھوٹی بات باندھ دے تو ہم اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑیں گے اور پھر اس کی رگیں جان جو ہے وہ کاٹ دیں گے، اور کوئی تم میں سے اسے بچانے والا نہیں ہے۔ کہتے دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ذمے اگر جھوٹ لگایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی رگیں جان کاٹ دیتا، تو آپ جو ہے ان کی رگیں جان نہیں کٹی، آپ 23 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے۔ لہٰذا ان آیات سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ دعوے کے بعد 23 سال تک، نبی علیہ السلام کی زندگی بھی یہ معیار بن گئی، 23 سال تک اگر اپنے دعوے کے بعد زندہ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا ہے اپنے دعوے میں۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی تو 26 سال تک زندہ رہا ہے اپنے دعوے کے بعد، لہٰذا وہ بھی سچا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ان کا استدلال ہوتا ہے سورۃ الحاقہ کی ان آیات سے۔ اب عام بندہ جو ہے وہ تو جب قرآن، ظاہر ہے قرآن مجید تو قرآن مجید ہی ہے، اس کا تو انکار کرنا ہی کفر ہے۔ تو جب عام بندہ بیچارہ قرآن مجید کی آیات سنتا ہے تو وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں یہ کافر ہیں، اور یہ تو قرآن مجید سے اپنی سچائی کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کی تہہ میں جاتے ہیں، ان کے استدلال کی تہہ میں جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ استدلال نہایت ہی کمزور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کو معیار کے اوپر پرکھنے کے لیے اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کے کھوٹے یا کھرے ہونے کے اندر شکوک و شبہات ہوں۔ جب اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ کھوٹی چیز ہے، پھر کون اس کو معیار کے اوپر پرکھتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جب آ ہی کوئی نہیں سکتا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، تو پھر نبی علیہ السلام کے بعد معیار نبوت کے اوپر یا معیار صداقت کے اوپر کسی کو پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی کھوٹا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مور لگا دی. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ وہ چونکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے وہ پھانس لیتے ہیں, ان کو پریشان کرتے ہیں, پھر ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چلو جو وہ استدلال کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ کو اس کی حقیقت سے روشناس کر دیتے ہیں کہ ان کا استدلال بھی غلط ہے. تو ہم پھر ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی, اگر مرزا غلام محمد قادیانی اپنے دعوے کے اندر یہ سچا ہوتا اور یہ واقعی قرآن مجید کے اندر یہ معیار یہاں پر 23 سالہ زندگی کا ہوتا تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ تبدیلی کیوں کرتا رہتا اپنے اس دعوے میں؟ مثلا وہ اتنا چالاک تھا کہ جتنا وقت گزار لیتا نا اسی کو وہ معیار بنا لیتا تھا. ایسے ہی گزر گیا میرا. ہاں جی, کبھی کہتا ہے جی جو ہوتا ہے نا جی جھوٹا بندہ وہ 10 سال نہیں گزار سکتا, کبھی کہتا ہے جی وہ 18 سال نہیں گزار سکتا, کبھی کہتا ہے جی وہ 23 سال نہیں گزار سکتا, کبھی کہتا ہے وہ 25 سال نہیں گزار سکتا, کبھی کہتا ہے اس کو تو فوراً سزا مل جاتی ہے. اب اگر واقعی قرآن کے اندر یہاں پر 23 سال تو پھر وہ اتنے اقوال کیوں ہیں اس کے کہ جھوٹا بندہ تو اس وقت پکڑا جاتا ہے, وہ اتنا وقت نہیں گزار سکتا, اتنے نہیں گزار سکتا. تو 23 سال اگر یہاں پر معیار ہے تو فوراً سزا بھی مل جاتی ہے, یہ کیسے پھر سچائی ثابت ہو گئی اس کو؟ جی 25 سال وہ نہیں گزار سکتا, جی 18 سال تک نہیں وہ گزار سکتا, 10 سال تک نہیں, 12 سال تک نہیں رہ سکتا, یہ مختلف اقوال ہیں اس کے. تو اصل میں وہ جتنا وقت گزار لیتا تھا نا اسی کو وہ معیار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا تھا. اچھا استاد محترم, قطع کلامی معاف, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اس نے بیان بدلے ہیں اپنے, تو ان کے حوالہ جات بھی موجود ہیں وہ بھی؟ جی بالکل, میں نے یہ نوٹ کیے ہوئے ہیں, میرے سامنے موجود ہیں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب انجام آتم ہے. یہاں پر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ فوراً سزا مل جاتی ہے, جھوٹا بندہ جو خدا کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے نا اس کو فوراً سزا مل جاتی ہے. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 69 ہے. اسی طرح جو ہے 10 سال کی جو اس نے بات کی, یہ اس کی کتاب ہے نشان آسمانی, جلد نمبر روحانی خزائن کی 4 ہے اور صفحہ نمبر 397 ہے. اسی طرح 12 سال کی جو اس نے بات کی ہے یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 371 ہے, اس کی کتاب شہادت القرآن ہے. اور 20 سال کی جو اس نے بات کی ہے یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ایام الصلح, اس کی کتاب ہے, روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 ہے, صفحہ نمبر 267 ہے اور 268. اسی طرح جو ہے انجام آتم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر جلد نمبر 11 روحانی خزائن کی اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 69 ہے. یعنی اس طرح اس کی یہ سارے اقوال جو ہے اس کی مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں تھا کہ میں کتنی مدت کو معیار بناؤں, وہ بدلتا رہتا ہے. اصل میں نے یہ جو آپ سے حوالے طلب کیے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مرزائی حضرات ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت اس میں نہیں وہ تو ہمارے پاس تو خیر حوالہ جات موجود ہے, کسی کو اگر کوئی شک ہو تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے. آپ نے جس طریقے سے سب کچھ اکٹھا کر رکھا ہے یہ بہت بڑی کاوش ہے, اللہ آپ کی قبول فرمائے. اچھا یہ تو ہو گیا مطلب ہے کہ ابتدائی گفتگو کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے نا وہ مطمئن نہیں تھا کہ میں کون سی مدت مقرر کروں. لیکن چونکہ قادیانیوں کے ہاں 23 سال جو ہے نا وہ معروف ہے کہ جی 23 سال جو ہے نا یہ جی بس 23 سال تک جو زندہ رہے گا نا وہ سچا ہے. چلیں ہم اس کو بنیاد بنا کر جو ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا مقصد تو عوام تک حقیقت پہنچانا ہے کہ یہ کیسے دجل سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں. چلیں جی ہم 23 سال کو سامنے رکھتے ہیں اور آگے گفتگو چلاتے ہیں. ہم قادیانیوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو معیار صداقت 23 سال کو قرار دیا ہے وہ صداقت کس چیز کی, کون سے دعوے کو آپ نے سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو معیار بنایا ہے؟ دعوے ہوتے ہیں 3 طرح کے جو اللہ کے ذمے لگائے جاتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ ویسے ہی اللہ کی طرف کوئی بات لگا دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی موبائل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا ہے, یا لیپ ٹاپ کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا. اب ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے. یا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں جی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, کوئی بھی بات اس نے اللہ کے ذمے لگا دی, یعنی عام بات. اگر یہ اپنی بات کے اندر 23 سال تک زندہ رہے تو یہ سچا ثابت ہوگا. یا
کوئی بندہ الہام کا دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، ظاہر ہے الہام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غیر نبوت والا اور ایک نبوت والا۔ غیر نبوت والا الہام، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے، میرے ساتھ یہ بات کی ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اس کا، نبوت کے علاوہ اس کے الہام ملہم ہونے کا دعویٰ ہے۔ اگر یہ بندہ اپنے دعوے کے اندر 23 سال زندہ رہ جائے تو کہ یہ سچا ہوگا؟ یا ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، یہ دعوے کے بعد وہ 23 سال زندہ رہے تو وہ سچا ہوتا ہے۔ آپ کس پوائنٹ کو بنیاد بنا رہے ہیں، کہاں سے اس کا دعویٰ شروع کیا جائے؟ اگر وہ کہیں جی ویسے کو اللہ کے ذمہ بات لگا دینا، تو اگر وہ 23 سال تک زندہ رہے گا تو وہ سچا ہے، اگر 23 سال سے پہلے قتل ہو جائے یا مار جائے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو ہم ان کو کہیں گے کہ شیطان جو ہے وہ تو آج تک زندہ ہے، اس نے تو اللہ کے ذمہ اس وقت بات لگائی تھی جب اللہ نے اس کو اپنے درگاہ سے نکالا تھا، راندہ درگاہ قرار دیا تھا اس کو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ قرآن میں لکھا ہے اس نے تو تکبر کیا تھا، وہ تو اپنے تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا، لیکن اس نے اللہ کے ذمہ الزام لگایا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو یہ لیکن وہ آج تک زندہ ہے۔ 23 سال کیا، وہ تو ہزاروں سالوں سے زندہ ہے، تو کیا شیطان جو ہے وہ پھر سچا ثابت ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ جو ہنسی مذاق کرنے والے یہ سٹیج ڈرامے کے جو لوگ ہیں، اداکار جو ہوتے ہیں، اداکار وغیرہ جو یہ ہنسی مذاق، خاص طور پر ہنسی مذاق کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اللہ کے ذمے کیسے کیسے جھوٹ لگا دیتے ہیں، وہ ایسے ایسے لطیفے بیان کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھی لے آتے ہیں، اور وہ تو کوئی 40 سال زندہ ہے، کوئی 50 سال زندہ ہے، کوئی 70 سال زندہ ہے، یعنی وہ اس اللہ کے ذمے جھوٹ لگانے کے بعد بھی اس نے 30-40 سال زندگی گزاری ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھ لیں، ان کی ویڈیو موجود ہیں، جگت بازی کرتے ہیں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا، میں یہ قیامت کا دن ہوگا تو میں اللہ سے یہ کہوں گا، وہ یہ کہے گا، قبر کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے تو ہیں۔ یہ ظاہر اللہ کے ذمہ بات ہے، تو وہ تو کیا وہ سچے ثابت ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوے والا بندہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا سٹیپ، کہ جو ویسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ویسے کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور مجھے یہ بات کہی ہے، یا یہ مثلا وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صدی کا مجدد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ امام مہدی بنایا، نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اس کا، ویسے وہ دوسرے دعوے کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ بندہ اگر 23 سال تک زندہ رہے تو وہ سچا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی پورا نہیں اترتا۔ اگر قادیانی لوگ اس کو معیار بنائیں گے، دور حاضر کے اندر قادیانیوں میں ایک انسان موجود ہے جرمنی کے اندر، اس کا نام ہے عبدالغفار جنبہ۔ آج ہی آپ یوٹیوب کے اوپر اس کا نام لکھیں، آپ کے سامنے اس کی ویڈیوز آ جائیں گی۔ اس نے اس صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا روحانی بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور کہتا ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ جو ہے نا یہ ساری جھوٹی ہے، یہ میرے تابع ہو جائیں سارے۔ قادیانی سارے اس کو گمراہ اور غلط کہتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے جی، جھوٹ بول۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ میرا جو دعویٰ ہے، میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گفتگو کی تھی، مجھے الہام کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ تو کیا قادیانی لوگ اپنے اصول کے مطابق، وہ ابھی آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اور یہاں یہ 23 سال کو رو رہے ہیں، 23 سال کہہ رہے ہیں، اور وہ تو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو کیا اس کو وہ سچا مانیں گے؟ نہیں مان رہے اس کو سچا۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ عبدالغفار جنبہ کی سب سے بڑی دلیل یہی سورۃ الحاقہ کی آیات ہے۔ کہتا ہے جی اگر آپ حضرت صاحب کو سچا ثابت کر رہے ہیں ان آیات کی بنیاد پر، تو میں کیسے جھوٹا ثابت ہو گیا؟ مجھے تو انہوں نے تو 26 سال زندگی گزاری، مجھے تو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ مناظرہ کیا قادیانی مربی سے، اور بقول اس کے میں نے تو اس کی دوڑیں لگا دی، ان کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ عبدالغفار جنبہ بیانی ہی وہی استدلال کر رہا ہے جو قادیانی لوگ مرزے کی سچائی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر اس کا جواب وہ کیسے دیں گے؟ اگر وہ جواب دیں گے تو ان کا اپنا بندہ بھی جاتا ہے۔ محاورہ تو استعمال عموماً کیا جاتا ہے، چورانو مور پہ آ گیا، چورانو چوری پہ آ گیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہے ان کے ساتھ۔
تو وہ چیلنج کرتا ہے آپ کہ میرے ساتھ آؤ مناظرہ کرو اس ان آیات کے اوپر، اس معیار کے اوپر، مجھے جھوٹا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قادیانی اس کو معیار بناتے ہیں، اس دعوے کے لیے معیار بناتے ہیں، تو پھر تو عبدالغفار جنبہ کو سچا مان لیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ اس کے علاوہ بھی کتنے لوگ ہیں جو خدا کے ذمہ الہام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ عیسائی لوگ جو ہیں یہ اپنے سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ابھی مجھے الہام ہوا ہے، ابھی میرے ساتھ خدا نے جو ہے روح القدس میرے اوپر آیا ہے، اور وہ کتنے سال ان کو ہو گئے ہیں یہ دعوے کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بھی معیار نہیں بنا سکتے۔ اب رہ جاتا ہے تیسرا دعوی نبوت، کہ ایک بندہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ 30 سال زندہ رہے گا تو پھر وہ اس کا دعویٰ سچا، وگرنہ وہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کب کیا تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں جی 1901 میں۔ اچھا جی فوت کب ہوئے؟ جی 1908 میں۔ کتنے سال ہوئے جی؟ 7 سال۔ تو 23 سال تو انہوں نے وقت ہی نہیں گزارا، وہ کیسے سچے ثابت ہو گئے؟ وہ تو 7 سال کے بعد ہی مر گئے۔ بہت بڑا سوال ہے ان کے لیے۔ اگر دعوی نبوت کے لیے معیار بنانا تو مرزا صاحب کا تو دعویٰ 1901 کا ہے نبوت کا، پورا ہی نہیں ہوتا وہ۔ تو 23 سال پورے، زیادہ سے زیادہ اگر یہ ضد کریں گے نا قادیانی، نہیں جی جب سے انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا اس وقت سے وہ نبی تھے، حالانکہ یہ بات ان کی غلط ہے، لیکن ہم چلیں مان لیتے ہیں جی مسیح موعود ہونے کا جی دعویٰ کب کیا تھا جی 1891 کے شروع میں۔ چلو جی 1891 سے ہم گننا شروع ہو جائیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 17 سال۔ 23 سال تو پھر بھی نہیں بنتے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی تو 23 سال کے اندر آتا ہی نہیں، وہ سچا کیسے ثابت ہو گیا؟ پھر اسی پوائنٹ کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کو قادیانی لوگ بھی جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم بھی جھوٹا سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے دعوے کے بعد، دعوے نبوت کے بعد 23 نہیں بلکہ 40 سال تک زندہ رہا ہے، اور قادیانی بھی اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم بھی اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس کا نام ہے بہاءاللہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ایران کے اندر اٹھا تھا یہ بندہ۔ تو اب یہ اپنے دعوے کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ قادیانی بھی کہتے ہیں وہ جھوٹا اپنے دعوے کے اندر، ہم بھی مسلمان بھی کہتے ہیں وہ جھوٹا اپنے دعوے۔ تو اگر قادیانیوں کا معیار جو ہے وہ درست ہے 23 سال والا، تو پھر وہ بہاءاللہ کو نبی مانے، نعوذ باللہ۔ وہ تو 40 سال زندہ رہے۔ اب چونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا بہاءاللہ کا، انہوں نے اس کے بارے میں اتنا جھوٹ پھیلایا کہ قادیانی جو ہے نا وہ سچ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میری کئی دفعہ قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، تو جب یہ اس آیت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں معیار صداقت کے اوپر، تو میں بہاءاللہ کی مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں نہیں جی اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جبکہ ہماری بحث جو ہے وہ تو دعوے نبوت کے اوپر ہے۔ تو میرے پاس شروع میں تو ظاہر ہے میرے پاس کتابیں نہیں تھیں، ابتدا میں تو ایسے ہی چلتا ہے معاملہ۔ تو جب اس میدان کے اندر نکلا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو پھر میرے پاس قادیانیوں کی کتابیں بھی آ گئیں اور بہائی مذہب کی کتابیں بھی مجھے کسی جگہ سے مل گئیں۔ میں پھر نا وہ کتابیں جو ہے نا وہ گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ سائڈ پر رکھتا ہوں، کیونکہ سامنے ہو تو پھر وہ اپنی بات بدل لیتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ بہائی مذہب کی کتابیں جو ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ایک موقع پر ایسے ہی اس نے چیلنج کر دی، نہیں جی اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی کہاں پر کیا ہے؟ جی اس نے اپنی کتاب اقدس کے اندر کیا۔ میں نے کتاب نکالی اور اس کے آگے رکھ دی، لے جی نکال کر دکھایا، یہ کہاں سے لے؟ یہ تو ہوتی نہیں کسی کے پاس، تجھے کہاں سے مل گئی؟ یعنی وہ اتنا ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کتاب تو کسی کے پاس ہوتی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا بھائی اس کا خدائی کا دعویٰ نہیں تھا، اس کا تو رسالت اور نبوت کا دعویٰ تھا۔ میں نے اس کی کتابیں لو ابن زیب وہ آگے رکھی، کلمات بہاءاللہ وہ آگے رکھی، ہے جی میں تحقیق کر کے پھر آپ سے بات کروں گا۔ وہ آج تک ان کی تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ عوام کو، انہوں نے اپنی عوام کو اتنا جو ہے وہ پختہ کیا ہوا ہے کہ وہ سچی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ پھر بھی کہتے ہیں جی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا. کتاب اقدس کے اندر اس کا جملہ ہے قد بدات من اللہ ورجعت الیہ. کو خدا ایسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے. یہ کتاب اقدس کے اندر اس کا یہ جملہ موجود ہے آج بھی. تو وہ خدائی کا دعوے دار کیسے ہو گیا؟ بہرحال یہ تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا، لیکن اس کی کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اندر اس نے واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت کا. تو وہ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ دعوی نبوت کے حوالے سے بھی معیار نہیں ہے، یہ عام بات کے لیے بھی معیار نہیں ہے. اگر وہ معیار بنائیں تو پھر بڑے جھوٹے سچے ثابت ہو جائیں گے. الہام کے دعوے کے لیے بھی معیار نہیں ہے، اگر ایسا بنائیں تو پھر بڑے جھوٹے سچے ثابت ہو جائیں گے. دعوی نبوت کے لیے بھی معیار اگر اس کو بنائیں تو پھر بڑے جھوٹے جو ہیں وہ سچے ثابت ہو جائیں گے. صحیح بات. حقیقت میں ان آیات کے اندر جو ہے وہ معیار صداقت بیان ہی نہیں ہو رہا. یہاں پر سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ میرا پیارا نبی ہے، میں نے اس کو بھیجا ہے. اگر یہ میرے اوپر جھوٹ بولے گا نا تو میں اس کی رگیں جان کاٹ دوں گا. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، یعنی ان آیات کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے گا جس سے. اب کوئی بندہ یہ سڑک بنانے والا، کوئی گٹر صاف کرنے والا اونچی اونچی آواز کے ساتھ کہنا شروع کر دے جی وزیر اعظم نے مجھے یہ آرڈر دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، آرمی چیف نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو. لوگ اس کی بات کی طرف توجہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کا نمائندہ نہیں، یہ تو گٹر صاف کرنے والا بندہ ہے، یہ تو سڑکیں بنانے والا بندہ ہے، یہ تو محنت مزدور، یہ حکومت کا نمائندہ ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں اس کی بات کی طرف توجہ کریں. لیکن اگر حکومت کا جو نمائندہ ہے وزیر اطلاعات، وہ اگر ٹی وی پر آ کر ایک اعلان کرے کہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ پیغام ہے اور وزیر اعظم نے وہ بات نہ کی ہو، ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فوراً ایکشن ہوگا. اور ایسا ہوا بھی ہے، فوراً ایکشن، کیونکہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے. حکومت کا نمائندہ اگر جھوٹ بولے گا حکومت کے ذمے تو وہ کھاتے میں ڈالی جائے گی حکومت کے. اس لیے حکومت کو ایکشن لینا فوراً جو ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ ایکشن نہیں لے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ بات کی ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے وزیر اطلاعات، کیونکہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے. اسی طرح جو اللہ کا نمائندہ ہے، پیغمبر رسول جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اگر اللہ کے ذمے کوئی جھوٹی بات لگائے گا تو فوراً ایکشن ہوگا، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ واقعی خدا کی بات ہے. اور جو اللہ کا نمائندہ ہی نہیں ہے، وہ جتنی مرضی اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتا رہے، اس کے خلاف فوراً ایکشن نہیں ہوگا. وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیکھیں گے. جب وہ مر جائے گا پھر اللہ کے سامنے اس کا حساب و کتاب ہوگا. وہ معاملہ اس کا اور اللہ کا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن فوراً ایکشن نہیں ہوگا. اور دنیا کے اندر بے شمار مثالیں ہیں، بڑے جھوٹے دعوے دار، آج بھی جھوٹے دعوے دار اٹھ رہے ہیں. عبدالغفار جنبا کو وہ بھی جھوٹا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. اب بہاءاللہ ایرانی کو ہم بھی جھوٹا کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. اور ان کو تو کتنے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے دعووں کے اندر. صحیح بات. تو ان آیات کا وہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو قادیانی لوگ جو ہے باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم 23 سال کو معیار بنا بھی لیں تو مرزا غلام محمد قادیانی اس کے اوپر پورا اترتا ہی نہیں ہے. اچھا استاد، مطلب جو آپ نے باتیں کی ہیں، بیان کی ہیں کہ ان کا کس چیز کے اوپر ایسا دعویٰ ہے، تو جو 3 باتیں آپ نے بیان کی ہیں تو اصولی طور پہ جو مرزائی حضرات ہیں وہ ان تینوں میں سے کس دعوے کے اوپر اس کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں؟ جو عام قادیانی آپ کو ملیں گے نا، وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، لیکن جو ان کی اصولی بات ہے جو مرزا غلام محمد قادیانی سے ملتی ہے وہ کچھ اور ہے. عام قادیانی جب بھی گفتگو کریں گے نا تو وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی دعویٰ بندہ اس نے شروع کر دیا تو 23 سال تک اگر وہ زندہ رہا تو اس کے درمیان میں وہ جو بھی دعویٰ کرتا رہے گا نا وہ سچا ثابت ہو جائے گا، سارے دعووں میں سچا ثابت ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی دعویٰ وہ کرتے. جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی نے وضاحت کی ہے کہ لو تقولا کے تحت جو ہے نا ہماری ساری بحث وحی نبوت کے متعلق ہے. یعنی کوئی بندہ وحی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر وہ 23 سال تک زندہ رہے تو وہ سچا ثابت ہوگا. عام دعوے کی بات نہیں ہے. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب 40 نمبر 4 ہے.
جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 میں موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 477 ہے، وہاں پر اس کی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہماری تمام تر بحث جو ہے وہ وحی نبوت کے متعلق، لو تقولا کے اوپر بحث کر رہے ہیں نا آیات کے اوپر، تو کہتا ہے ہماری تمام تر بحث وحی نبوت کے حوالے سے ہے۔ تو جب تمام تر بحث وحی نبوت کے حوالے سے ہے، اور مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا وحی نبوت آنے کا 1901 میں، اور وہ مر گیا ہے 1908 میں، 7 سال تک 23 سال تو بنتے ہی نہیں ہے اس کے، لہٰذا وہ ان کے اپنے مقرر کردہ معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا۔ بہت بڑی آپ نے دلیل ان کے اوپر رکھی ہے، جس کا میرا نہیں خیال کہ جواب دے پائیں گے وہ۔ بہت شکریہ، اللہ رب العزت آپ سے مزید دین کا کام لیتا رہے، خیر کا کام لیتا رہے، اور یہ پہرہ داری اللہ آپ کو مبارک کرے، ہمیں بھی اللہ اس کا ادنا سا خادم بنائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر مفتی خاور رشید بٹ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ دجل اور فریب عوام الناس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا، خصوصاً جو مرزائی حضرات ہیں، ان کا بھی اگر کوئی اس حوالے سے سوال یا اشکال ہے تو وہ ہم سے کریں، ان کو بھی تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔